تمہیں تو عمران ہاشمی چاہیے تھا، مگر ملا یہ شرمیلا ارباز۔ پلوشہ کا یہ طنزیہ جملہ شائستہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہا تھا۔ وہ سجی سنوری دلہن بنی بیڈ کے وسط میں بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوابوں کی جگہ ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ کمرے کا ماحول بہت بوجھل تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک شائستہ کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی۔ اسے وہ تمام باتیں یاد آ رہی تھیں جو شادی سے پہلے اس کی سہیلیوں اور کزنس نے ارباز کے بارے میں کہی تھیں۔ ارباز شاہ جو شاہ انڈسٹریز کا اکلوتا وارث تھا، مگر شخصیت ایسی کہ جیسے بھیگی بلی۔ شائستہ جو خود بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری رکھتی تھی اور ایک پر اعتماد لڑکی تھی، اس کے لیے یہ رشتہ کسی سمجھوتے سے کم نہیں تھا۔ اس کے والدین نے خاندان کی عزت اور جائیداد کو خاندان میں رکھنے کی خاطر اس کی شادی اپنے یتیم بھتیجے ارباز سے کر دی تھی، جس کی پرورش اس کے تایا غفار شاہ اور ان کے بیٹے زہیب نے کی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر شائستہ چونکی۔ ارباز کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سفید رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی اور سر جھکا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح نظریں زمین پر گاڑے ہوئے تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور شائستہ کی طرف دیکھے بنا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ شائستہ اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس سے امید تھی کہ وہ شاید اس کی طرف دیکھے گا، کوئی بات کرے گا، اس کی تعریف کرے گا، جیسا کہ ہر نئی نویلی دلہن کی خواہش ہوتی ہے۔ مگر ارباز نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ شیروانی اتار کر ہینگر میں لٹکانے کے بعد چپ چاپ بیڈ کی دوسری جانب آیا اور شائستہ کی موجودگی کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ یہ شائستہ کے ضبط کا آخری امتحان تھا۔ اس کا صبر جواب دے گیا۔ وہ جو اتنی دیر سے خود کو سنبھالے بیٹھی تھی، ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کے سناٹے میں گونجنے لگیں۔ ارباز نے کوئی حرکت نہیں کی تو شائستہ چیخ اٹھی، کیوں میری قسمت پھوٹ گئی؟ تم جیسے گنگے اور ڈرپوک انسان سے شادی ہو گئی۔ شائستہ کے لہجے میں تحقیر اور دکھ کا ملغوبہ تھا۔ تمہاری رگوں میں خون نہیں، پانی دوڑتا ہے۔ جو شخص اپنی نئی نویلی دلہن کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ اسے کیا خاک خوش رکھے گا؟ تم تو ہمیں ساری عمر کنوارا ہی رکھو گے، کیونکہ تمہارے اندر مردانگی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ تم صرف ایک ڈرے ہوئے بچے ہو۔ شائستہ کے الفاظ تیروں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ اپنا سارا غبار نکال دینا چاہتی تھی، مگر اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا کہ اس کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے ارباز نے اچانک کروٹ لی اور بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر شائستہ کے اوپر جھک گیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ شائستہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ارباز نے شائستہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بیڈ کی پشت کے ساتھ لگا دیے۔ شائستہ نے گھبرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں وہ شرمیلا اور ڈرا ہوا ارباز نہیں تھا جسے دنیا جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرم کی بجائے ایک عجیب سی وحشت اور دیوانگی ناچ رہی تھی۔ اس کی گرفت شائستہ کی کلائیوں پر اتنی مضبوط تھی کہ اسے درد ہونے لگا۔ شائستہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ ارباز کا چہرہ اس کے چہرے کے انتہائی قریب تھا۔ اس کی گرم سانسیں شائستہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ارباز نے انتہائی بھاری اور اوبدار آواز میں کہا، اتنا شوق ہے میرے اندر کا مرد دیکھنے کا۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ شائستہ کا دل دہل گیا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی گھٹ گئے۔ سوچ لو بیگم، کل سیدھا چل نہیں پاؤ گی۔ ارباز کے لبوں پر ایک طنزیہ اور پرشوق مسکراہٹ ابھری۔ یہ جملہ شائستہ کے وجود میں سنسنی دوڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، ارباز اس پر سایہ فگن ہوا۔ وہ رات شائستہ کے لیے حیرت اور جذبات کا ایک ایسا طوفان ثابت ہوئی جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ارباز کی محبت میں نرمی سے زیادہ شدت تھی، جیسے وہ برسوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ وہ ساری رات اس کے لبوں اور وجود کو اپنی محبت کی شدت سے نڈھال کرتا رہا۔ شائستہ حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی کہ یہ وہ ارباز تو نہیں تھا جسے دنیا جانتی ہے، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں کمرے میں پھیلیں تو شائستہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ رات کی یادوں سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے وجود کا پور پور دکھ رہا تھا، مگر اس درد میں ایک عجیب سی سرشاری تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ارباز شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ شائستہ الجھن کا شکار ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ رات والا شخص کوئی خواب تھا؟ ارباز کے چہرے پر وہی پرانی معصومیت اور بھولا پن تھا، کندھے جھکے ہوئے اور چہرے پر سادگی۔
ارباز نے شائستہ کو جاگتے دیکھا تو جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ میں نیچے ناشتے کے لیے جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ، ارباز ہکلاتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی گھبراہٹ تھی۔ شائستہ منہ کھولے اس کی اداکاری دیکھتی رہ گئی۔ یہ شخص پل بھر میں کیسے بدل جاتا ہے؟ رات کو وہ ایک حاکم تھا اور اب دوبارہ ایک بھیگی بلی۔ شائستہ نے سر جھٹکا اور فریش ہونے چلی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ارباز کی کون سی شخصیت اصلی ہے۔ ناشتے کی میز پر گھر کا ماحول کافی سنجیدہ تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے، مگر فضا میں تناؤ تھا۔ کرسی صدارت پر ارباز کے تایا غفار شاہ بیٹھے تھے، جن کی عمر 60 سال کے قریب تھی، مگر آنکھوں میں لالچ کی چمک جوان تھی۔ ان کے دائیں جانب ان کا بیٹا زہیب بیٹھا تھا، جو عمر میں ارباز سے 2 سال بڑا تھا اور خود کو اس گھر اور جائیداد کا اصل وارث سمجھتا تھا۔ زہیب نے ایک فائل ارباز کے آگے سرکائی اور مکھن لگاتے ہوئے بولا، ارباز بھائی، اس پر سائن کر دیں، یہ پرانے کھاتے کلیئر کرنے ہیں اور کچھ نئی ڈیلز ہیں۔ شائستہ جو ابھی ابھی میز پر پہنچی تھی، یہ سن کر چونک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ انڈسٹریز کی اصل ملکیت ارباز کی ہی ہے، مگر تایا اور زہیب اسے بے وقوف بنا کر سب کچھ ہڑپ کر رہے ہیں۔ ارباز نے بنا پڑھے فائل اٹھائی اور پین کی کیپ کھولنے لگا۔ شائستہ سے رہا نہ گیا۔ پڑھ تو لیں ارباز۔ شائستہ کی آواز میں سختی تھی۔ بغیر پڑھے کسی کاغذ پر دستخط کرنا بے وقوفی ہے۔ زہیب کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے، جبکہ تایا نے شائستہ کو گھور کر دیکھا۔ بیٹا، یہ مردوں کے معاملات ہیں، تم ان میں نہ ہی پڑھو تو بہتر ہے، تایا نے سخت لہجے میں کہا۔ ارباز نے معصومیت سے شائستہ کی طرف دیکھا اور پھر تایا کی طرف۔ شائستہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے تایا ابو، مگر مجھے ان سب کاروباری باتوں کا کیا پتہ؟ ابو اور زہیب بھائی جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے میرے لیے، ارباز نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور فائل پر دستخط کر دیے۔ زہیب نے تایا کی طرف دیکھ کر ایک مکروہ مسکراہٹ کا تبادلہ کیا، جیسے وہ ارباز کی بے وقوفی پر خوش ہوں۔ شائستہ نے یہ مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اسے دال میں کچھ کالا نہیں، بلکہ پوری دال ہی کالی لگ رہی تھی۔ ارباز نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شائستہ بھی ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اس کے پیچھے ہی لپکی۔ وہ اس ڈرامے کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دوپہر کے وقت کمرے میں سناٹا تھا۔ ارباز صوفے پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، جبکہ شائستہ آندھی اور طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ اس نے جا کر ارباز کے ہاتھ سے کتاب چھین لی اور اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ تم اتنے بھی بھولے نہیں ہو جتنا بنتے ہو، شائستہ غصے سے چلائی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ رات کو تم کچھ اور تھے اور ابھی سب کے سامنے تم نے بنا پڑھے سائن کیوں کیے؟ زہیب کی نظریں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہیں۔ وہ لوگ تمہیں لوٹ رہے ہیں ارباز، اور تم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہو۔ مجھے لگا تھا شاید تم بدل گئے ہو، مگر تم تو وہی ڈرپوک انسان ہو۔ شائستہ کا سینہ غصے سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ ارباز کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدلے۔ وہ معصومیت، وہ سادگی اور وہ ہکلاہٹ سب غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک سنجیدہ اور باوقار مرد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی رات والی چمک لوٹ آئی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے آگے بڑھ کر شائستہ کو بازو سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ شائستہ اس اچانک حملے پر ہڑبڑا گئی۔ ارباز نے اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس جھکایا اور سرگوشی میں بولا، آہستہ بولو، میری جنگلی بلی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ شائستہ اس کے لہجے کی تبدیلی پر دنگ رہ گئی۔ وہ نظریں اٹھا کر ارباز کو دیکھنے لگی۔ دشمن کو غافل رکھنے کے لیے بے وقوف بننا پڑتا ہے۔ ارباز کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ شائستہ، میں وہ فائل پڑھ چکا تھا رات کو ہی، جب زہیب اسے اسٹڈی میں رکھ کر گیا تھا۔ وہ لوگ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، میں جانتا ہوں۔ وہ کمپنیاں جو وہ میرے نام پر کھول رہے ہیں، وہ اصل میں فراڈ ہیں۔ شائستہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تو پھر تم نے سائن کیوں کیے؟ شائستہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ میں ابھی خاموش ہوں۔ میں سام کو بل سے باہر نکال کر مارنا چاہتا ہوں۔ اگر میں ابھی شور مچاتا تو وہ چوکنے ہو جاتے اور ثبوت مٹا دیتے۔ میں انہیں اس غلط فہمی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ارباز بے وقوف ہے، تاکہ وہ کھل کر کھیلیں اور بڑی غلطی کریں۔ ارباز نے شائستہ کے چہرے پر بکھری لٹ کو اپنی انگلی میں الجھاتے ہوئے کہا۔ اس کا لمس شائستہ کو ایک بار پھر پگھلا رہا تھا۔ ابھی تم صرف تماشا دیکھو بیگم، بہت جلد یہ سب میرے قدموں میں ہوں گے۔
بس میری اداکاری خراب مت کرنا۔ شائستہ اسے تکتی رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ارباز پانی کی طرح گہرا ہے، اوپر سے پرسکون، مگر اندر طوفان چھپائے ہوئے۔ مگر تم نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟ شائستہ نے شکوہ کیا۔ کیونکہ مجھے یقین کرنا تھا کہ تم کس کے ساتھ ہو، میرے ساتھ یا میری دولت کے ساتھ۔ ارباز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اور اب؟ شائستہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ اب مجھے یقین ہے کہ تم میری ہو، صرف میری، ارباز نے مسکراتے ہوئے کہا اور شائستہ کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ ارباز گہری نیند میں تھا، مگر شائستہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹ بدل کر ارباز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جتنا سادہ نظر آتا تھا اتنا تھا نہیں، اس کے اندر بہت سے راز دفن تھے۔ شائستہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کون سا واقعہ تھا جس نے ایک شیر کو بھیگی بلی بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اچانک ارباز نیند میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ ایسے ہانپ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ نہیں نہیں، مت مارو، وہ بڑبڑایا۔ شائستہ فوراً اٹھ بیٹھی اور اس نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کے ارباز کے لبوں سے لگایا۔ کیا ہوا ارباز؟ خیریت تو ہے؟ شائستہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ارباز نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ تھا۔ مجھے اکثر وہ منظر یاد آتا ہے، ارباز نے لرزتی آواز میں کہا۔ کون سا منظر؟ شائستہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ارباز کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ارباز نے ایک لمبی سانس لی اور ماضی کے دریچے وا کیے۔ 10 سال پہلے شائستہ، جب میں تمہاری طرح پر اعتماد اور منہ پھٹ ہوا کرتا تھا۔ مجھے غصہ بہت جلدی آتا تھا۔ اس کے ذہن میں وقت کا پہیہ الٹا گھوما۔ ایک وسیع اور ریز گراؤنڈ میں کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک 18 سالہ نوجوان تھا جس کے چہرے پر غصہ اور تکبر تھا۔ یہ ارباز تھا۔ بولنگ کراتے ہوئے اس کی اپنے کزن احسن سے تکرار ہو گئی۔ احسن نے اسے 9 بال پر ٹوکا تو ارباز کا پارا چڑھ گیا۔ تم مجھے سکھاؤ گے کہ بولنگ کیسے کراتے ہیں؟ نوجوان ارباز نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر چیٹنگ کرو گے تو بولوں گا، احسن نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ طیش میں آ کر ارباز نے احسن کو زوردار دھکا دیا۔ احسن کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے لڑکتا چلا گیا۔ اس کی چیخ نے گراؤنڈ میں سناٹا طاری کر دیا۔ جب وہ نیچے پہنچا تو اس کی ٹانگ ایک عجیب زاویے پر مڑ چکی تھی۔ حال میں واپس آتے ہوئے ارباز نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کی وہ ٹانگ بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ شائستہ، ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ اب کبھی نارمل نہیں چل سکے گا۔ وہ ہمیشہ کے لیے لنگڑا ہو گیا۔ اس واقعے نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ احسن کی ماں کی بددعائیں اور تایا ابو کی نفرت، پورا خاندان مجھ سے ڈرنے اور نفرت کرنے لگا۔ ارباز کی آواز بھیگ گئی تھی۔ تب میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے اندر کے اس غسیلے انسان کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں گا۔ میں نے خود کو سزا دی شائستہ۔ میں نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی۔ میں سب کے سامنے گنگا اور بے وقوف بن گیا تاکہ میرا غصہ دوبارہ کسی کا نقصان نہ کر دے۔ شائستہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ارباز کے اندر چھپے کرب کو محسوس کر سکتی تھی۔ یہ شخص کمزور نہیں تھا بلکہ اپنے ہی ضمیر کا قیدی تھا۔ شائستہ نے جذبات سے مغلوب ہو کر ارباز کو گلے لگا لیا۔ تم نے خود کو بہت سزا دے دی ہے ارباز، اب بس کر دو۔ وہ ایک حادثہ تھا، تم نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ شائستہ نے اسے دلاسا دیا۔ مگر زہیب اور تایا ابو مجھے آج بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے میں کمزور ہوں اور وہ میری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ارباز نے شائستہ کے کاندھے سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مگر اب اور نہیں، تم نے مجھے وہ طاقت دی ہے جو میں کھو چکا تھا۔ اب میں انہیں بتاؤں گا کہ ارباز شاہ مرا نہیں ہے، بس سو رہا تھا، اور جب وہ جاگے گا تو سب کا حساب لے گا۔ اگلے کچھ دن گھر کا ماحول بظاہر معمول پر تھا، مگر سطح کے نیچے لاوا پک رہا تھا۔ زہیب کی ہمت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے اس بات کا کامل یقین ہو چکا تھا کہ ارباز محض ایک ڈرپوک اور بزدل انسان ہے جسے آسانی سے جائیداد سے بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی نظر میں ارباز کی خاموشی اس کی کمزوری تھی، حکمت نہیں۔ شام کا وقت تھا اور گھر میں ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر رکھی گئی تھی جس میں کچھ قریبی رشتہ دار اور کاروباری دوست مدعو تھے۔ شائستہ گہرے نیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی اور بہت حسین لگ رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں
جہاں سے ارباز کو آنا تھا۔ وہ مہمانوں سے ذرا ہٹ کر جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے کھڑی تھی جب زہیب وہاں آن تھمکا۔ اس کے ہاتھ میں بھی مشروب کا گلاس تھا اور نظروں میں ایک عجیب سی ہوس تھی۔ اس نے شائستہ کا راستہ روکا اور مسکراتے ہوئے بولا، بھابھی آپ اتنی اداس کیوں کھڑی ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے۔ کل سے شاہ انڈسٹریز کی بھاگ دوڑ باقاعدہ میرے ہاتھ میں آنے والی ہے۔ شائستہ نے اسے ناگواری سے دیکھا اور سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی، مگر زہیب نے دوبارہ اس کے آگے آ کر راستہ روک لیا۔ زہیب صاحب راستے سے ہٹ جائیں، مجھے ادھر کام ہے، شائستہ نے سخت لہجے میں کہا۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے؟ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ ارباز جیسے بزدل اور گنگے انسان کے ساتھ رہ کر تم اپنی جوانی برباد کر رہی ہو۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ بیوی کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے یا اسے خوش کیسے رکھا جاتا ہے۔ زہیب نے بے باکی سے شائستہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ شائستہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اپنی زبان کو لگام دو زہیب، وہ میرا شوہر ہے اور تم سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ زہیب نے ایک کہا لگایا، شوہر؟ وہ تو ایک کٹ پتلی ہے جسے میں اور ڈیڈ جیسے چاہے نچاتے ہیں۔ میرے ساتھ چلو شائستہ، میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا۔ ارباز کے پاس سوائے رونے اور ڈرنے کے کچھ نہیں۔ شائستہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ شائستہ نے اسے جھڑک دیا اور ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی ایک سایہ ان کے درمیان حائل ہو گیا۔ یہ ارباز تھا۔ وہ کب وہاں آیا کسی کو نہیں پتا چلا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرمی تھی، مگر آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری تھی جسے صرف زہیب ہی محسوس کر سکتا تھا۔ زہیب کو لگا ارباز ڈر کر چلا جائے گا یا تایا ابو کو بلائے گا جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتا تھا، مگر ارباز وہیں چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ زہیب راستے سے ہٹ جاؤ، ارباز انتہائی ٹھنڈے اور دھیمے لہجے میں بولا۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا۔ زہیب ہنس پڑا۔ اسے ارباز کا یہ انداز مذاق لگا۔ ارے واہ، آج تو بلی کو زبان لگ گئی ہے۔ ہٹ جاؤں ورنہ کیا کرو گے ارباز میاں؟ تایا ابو کے پاس جا کر رو گے کہ زہیب بھائی نے تنگ کیا؟ زہیب نے طنزیہ انداز میں کہا اور قریب کھڑے کچھ کزنز کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ ارباز نے اپنی مٹھی زور سے بھینچی۔ اس کی رگیں تن گئیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس کے دماغ میں 10 سال پرانا منظر گھوم گیا۔ وہی گراؤنڈ، وہی احسن کی چیخیں اور وہی ٹوٹا ہوا وجود۔ اس کے اندر کا سویا ہوا طوفان باہر آنے کے لیے مچل رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہ ابھی زہیب کا جبڑا توڑ دے گا۔ شائستہ نے ڈر کر ارباز کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں ارباز کچھ نہ کر بیٹھے اور تماشا ہی نہ بن جائے۔ ارباز چلو یہاں سے، شائستہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ شائستہ کی آواز نے ارباز کو ہوش دلایا۔ اس نے اپنی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کی اور ایک گہری سانس لے کر خود پر قابو پایا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کا چہرہ پھر سے پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ سے زہیب کے قریب گیا، اتنا قریب کہ زہیب کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ارباز نے زہیب کے کان کے پاس اپنا منہ کیا اور انتہائی آہستہ مگر کاٹدار لہجے میں کہا، میں تمہیں وہ عزت دے رہا ہوں جو تم ڈیزرو نہیں کرتے زہیب، ورنہ میں تمہیں یہیں اسی وقت برباد کر سکتا ہوں اور تمہارے پیروں تلے سے زمین کھینچ سکتا ہوں، مگر میں گھر کی عزت اچھالنا نہیں چاہتا۔ میری شرافت کو میری کمزوری مت سمجھنا۔ زہیب کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے سمٹ گئی۔ اس نے ارباز کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اسے ایک گہری کھائی نظر آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سہم گیا کیونکہ اس نے ارباز کے لہجے میں ایسی دھمکی پہلے کبھی نہیں سنی تھی، مگر پھر اس کی پرانی عادت اور تکبر غالب آ گیا۔ وہ زبردستی ہنسا اور پیچھے ہٹ گیا۔ بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہے ارباز، کل دیکھتے ہیں جب تم سڑک پر آ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر زہیب ڈھٹائی سے ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے دل میں ایک نامعلوم سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ شائستہ اور ارباز وہاں اکیلے رہ گئے۔ شائستہ نے ارباز کا ہاتھ دبایا۔ تم ٹھیک ہو؟ ارباز نے شائستہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں نرمی لوٹ آئی۔ میں ٹھیک ہوں شائستہ، بس کچرا صاف کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے، چلو یہاں سے گھٹن ہو رہی ہے۔ اگلی صبح گھر میں ایک عجیب سی بھاگ دوڑ تھی۔ آج وہ دن تھا جب ایک بڑی ڈیل ہونے والی تھی۔ تایا ابو اور زہیب نے پلان بنایا تھا کہ آج غیر ملکی انویسٹرز کے سامنے ارباز سے ان کاغذات پر دستخط کروائے جائیں گے جن کی روز سے شاہ انڈسٹریز کا سارا کنٹرول اور جائیداد تایا کے نام منتقل ہو جائے گی۔ ارباز اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا
جب اس کا فون بجا۔ یہ اس کے وکیل دوست فواد کی کال تھی۔ ہاں فواد، سب تیار ہے؟ ارباز نے ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ارباز، تمام ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں۔ میں نے پرانے منشی جی سے وہ کھاتے بھی نکلوا لیے ہیں جن میں زہیب نے غبن کیا تھا۔ تمہارا شک ٹھیک تھا، وہ لوگ پچھلے 5 سال سے کمپنی کا پیسہ اپنی ذاتی جعلی کمپنیوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ فواد کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ شکریہ فواد، بس تم شام کو تیار رہنا، آج رات اس ڈرامے کا آخری سین ہوگا۔ ارباز نے فون بند کیا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے پہلے شور مچایا ہوتا تو یہ لوگ ہوشیار ہو جاتے اور کاغذات غائب کر دیتے۔ اسے ثبوت چاہیے تھے اور اب ثبوت اس کی جیب میں تھے۔ منشی جی جو اس کے دادا کے وفادار ملازم تھے، انہوں نے ارباز کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ارباز نے پچھلے چند دنوں میں خاموشی سے کمپنی کے اکاؤنٹس کی چھان بین کی اور ایک ایک پیسے کا حساب نکال لیا جو چوری کیا گیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد شائستہ کمرے میں آئی تو بہت پریشان تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ارباز کی شرافت ان کو لے ڈوبے گی۔ تایا ابو اور زہیب کی خوشی دیکھ کر اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ ارباز، خدا کے لیے کچھ کرو، شائستہ نے ارباز کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ لوگ آج رات تم سے سائن لے لیں گے۔ وہ تمہیں سڑک پر لا رہے ہیں اور تم سکون سے بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہو۔ کیا تمہیں احساس نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ارباز نے اخبار طے کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے شائستہ کے دونوں کاندھوں کو تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ تم اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ مجھے گھبراہٹ کیوں نہ ہو؟ تم جانتے ہو زہیب نے کل کیا کہا تھا؟ وہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے اور تم بس خاموش ہو۔ شائستہ کی آواز روند گئی۔ ارباز نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ شائستہ، میری طرف دیکھو۔ شائستہ نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میری خاموشی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب سمندر خاموش ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ طوفان آنے والا ہے۔ آج رات سب کا حساب ہوگا، پائی پائی کا، اور ہر اس آنسو کا جو انہوں نے تمہیں رلایا ہے۔ مگر کیسے؟ وہ کاغذات تیار ہیں، تم سائن کرو گے اور سب ختم۔ شائستہ نے مایوسی سے کہا۔ ارباز کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ کاغذات تو واقعی تیار ہیں، مگر وہ نہیں جو وہ سمجھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ شائستہ نے چونک کر پوچھا۔ میں نے وہ اصلی فائلز سیف میں چھپا دی ہیں جو انہوں نے تیار کروائی تھیں، اور ان کی جگہ ہو بہو ویسی ہی نظر آنے والی جعلی فائلز ٹیبل پہ رکھ دی ہیں، اور ساتھ ہی کچھ اور کاغذات بھی۔ ارباز نے آنکھ دبا کر کہا۔ تم نے یہ کب کیا؟ شائستہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جب وہ لوگ اپنی جیت کی خوشی منا رہے تھے، میں اپنا جال بن رہا تھا۔ آج رات جب وہ مجھے سائن کرنے کے لیے کہیں گے تو انہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز ملے گا۔ شائستہ کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اسے ارباز پر یقین آ گیا۔ وہ واقعی ایک چھپا رستم تھا۔ تم بہت خطرناک ہو ارباز، میں تو تمہیں بالکل سیدھا سمجھتی تھی۔ شائستہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیدھا تو میں ہوں بیگم، بس ٹیڑھے لوگوں کے لیے تھوڑا ٹیڑھا ہونا پڑتا ہے۔ ارباز نے مسکراتے ہوئے شائستہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو، آج کی رات کے بعد ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ ڈرائنگ روم میں سب جمع تھے۔ فانوس کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ تایا ابو صوفے پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے اور زہیب بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ انویسٹرز بھی موجود تھے جو اس ڈیل کے گواہ بننے والے تھے۔ ارباز اور شائستہ سیڑھیوں سے نیچے اترے۔ ارباز نے آج سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کی شخصیت بہت رعبدار لگ رہی تھی۔ شائستہ اس کے ساتھ چل رہی تھی اور اس کے چہرے پہ بھی اب اطمینان تھا۔ آ گئے میاں صاحبزادے، تایا ابو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، آج کا دن بہت اہم ہے۔ ارباز خاموشی سے جا کر تایا کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ زہیب نے جلدی سے فائل میز پہ رکھی اور پین ارباز کی طرف بڑھایا۔ ارباز بھائی، یہ نئی ڈیل کے کاغذات ہیں، اس پر آپ کے سائن چاہیے تاکہ ہم انویسٹرز کے ساتھ کام شروع کر سکیں۔ زہیب کی آواز میں مٹھاس تھی مگر آنکھوں میں فتح کی چمک بھی تھی۔ ارباز نے فائل اٹھائی اور اس کے صفحات پلٹنے لگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ سب کی نظریں ارباز کے ہاتھ پر تھیں۔ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا،
میں نے وکیل سے چیک کروا لیے ہیں، بس تم سائن کر دو، تایا نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ ارباز نے پین اٹھایا اور کاغذ کے اوپر رکھا۔ زہیب کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، بس ایک سائن اور سب کچھ اس کا۔ ارباز بھائی ہاتھ مت کانپیں آپ کے، بس جلدی سے سائن کر دیں تاکہ ہم مٹھائی کھا سکیں، زہیب نے طنزیہ انداز میں کہا اور ہنسا۔ اس کی ہنسی میں تصحیق تھی۔ ارباز نے اچانک پین میز پہ پٹک دیا۔ یہ آواز اتنی زوردار تھی کہ سب چونک گئے۔ ارباز نے سر اٹھا کر پہلی بار سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کا انداز بدل چکا تھا، کاندھے سیدھے تھے اور نظروں میں آگ تھی۔ کیا ہوا ارباز، سائن کیوں نہیں کر رہے؟ تایا نے غصے سے پوچھا۔ ارباز اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی باڈی لینگویج اتنی بااعتماد تھی کہ تایا اور زہیب ایک لمحے کے لیے گھبرا گئے۔ سائن تو میں کر دوں گا تایا ابو، ارباز کی آواز کمرے میں گونجی، مگر پہلے ایک چھوٹی سی بات کلیئر کر لیں۔ کیا آپ اور زہیب بھائی ان پیسوں کا حساب نہیں دیں گے جو آپ پچھلے 5 سال سے کمپنی سے نکال رہے ہیں؟ یہ جملہ بم کی طرح کمرے میں پھٹا۔ انویسٹرز حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تایا کا حقہ رک گیا اور زہیب کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ تایا نے چیخ کر کہا۔ میں پورے ہوش میں ہوں تایا ابو، ہوش میں تو اب آپ لوگوں کو آنا پڑے گا۔ ارباز نے میز کے نیچے سے ایک اور فائل نکالی اور اسے ہوا میں لہرایا۔ مسٹر احمد، آپ لوگ اپنا پیسہ لگانے جا رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ سچ جانیں۔ یہ ہیں وہ ثبوت جو بتاتے ہیں کہ تایا ابو اور زہیب نے کیسے پچھلے 5 سالوں میں جعلی کمپنیوں کے نام پر شاہ انڈسٹریز کا پیسہ ٹرانسفر کیا۔ زی انٹرپرائزز اور غفار ٹریڈرز نامی کمپنیاں صرف کاغذوں پر موجود ہیں، اور ان کا مالک کون ہے؟ ہمارے سامنے بیٹھے یہ محترم زہیب شاہ۔ مسٹر احمد نے جلدی سے فائل اٹھائی اور کاغذات الٹنے پلٹنے لگے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ان کے چہرے پر غصہ آتا گیا۔ غفار صاحب، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو سراسر دھوکہ دہی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ کمپنی منافع میں جا رہی ہے، مگر یہاں تو آپ کمپنی کے اثاثے بیچ کر اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ مسٹر احمد نے فائل میز پہ پٹکی اور کھڑے ہو گئے۔ نہیں نہیں مسٹر احمد، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، یہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اسے دورے پڑتے ہیں۔ تایا ابو نے ہڑبڑا کر بات سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ انہوں نے غصے سے ارباز کی طرف دیکھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے باپ کی جگہ کھڑے تایا پر کیچڑ اچھالتے ہوئے؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ ارباز اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تایا ابو، میں خاموش ضرور تھا مگر اندھا نہیں تھا۔ میں صرف اس لیے چپ تھا تاکہ تمہاری حقیقت پوری طرح سامنے آ جائے اور میں قانونی طور پر مضبوط ہو سکوں۔ اب جذباتی ڈرامے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بینک سٹیٹمنٹس ہیں جن پر آپ کے دستخط موجود ہیں۔ زہیب کا غصہ اب جنون کی حد کو چھو رہا تھا۔ اسے اپنی پوری پلاننگ خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر سکا کہ وہ ارباز، جسے وہ پیر کی جوتی سمجھتا تھا، آج سب کے سامنے اسے ذلیل کر رہا تھا۔ میں تیرا خون پی جاؤں گا ارباز، زہیب پاگلوں کی طرح چلایا اور میز کے اوپر سے چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے ارباز کی طرف لپکا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور وہ ارباز کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ شائستہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ ارباز! شائستہ اپنی جگہ سے اٹھی، مگر سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ کسی کو سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ارباز اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ اسے ماضی کا وہ منظر یاد تھا جب اس نے غصے میں کسی کو مارا تھا، لیکن آج اس کا غصہ اس کے کنٹرول میں تھا۔ اس بار ارباز نے خود کو نہیں روکا، لیکن اس نے حملہ بھی نہیں کیا۔ جیسے ہی زہیب کا ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچا، ارباز نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور زہیب کی کلائی کو ہوا میں ہی تھام لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ زہیب کی کلائی کی ہڈی چٹکنے کی آواز آئی۔ زہیب درد سے بلبلا اٹھا، مگر ارباز نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے زہیب کا ہاتھ موڑا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں زمین پر پٹخ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ زہیب قالین پر اوندے منہ گرا اور درد سے کراہنے لگا۔ ارباز اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ اس کا سینہ تنا ہوا تھا اور سانسیں بھاری تھیں، مگر چہرے پر فتح کا سکون بھی تھا۔ بس زہیب بھائی، بہت ہو گیا،
ارباز کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ غصہ نہیں کروں گا، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، مگر اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، چاہے وہ میرا پیسہ ہو، میری عزت ہو یا میری بیوی۔ شائستہ دم سادے ارباز کو دیکھ رہی تھی۔ آج اسے اپنے شوہر میں ایک حقیقی مرد نظر آ رہا تھا، ایک محافظ۔ ارباز نے حقارت سے زمین پر پڑے زہیب کی طرف دیکھا، جو اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر ثابت کر دیا کہ تم کتنے کم ظرف ہو۔ میں چاہتا تو تمہارا وہ حشر کرتا کہ تم اٹھنے کے قابل نہ رہتے، مگر میں تم جیسا نہیں ہوں۔ تایا ابو، جو اب تک صدمے کی حالت میں کھڑے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے زہیب کی طرف بڑھے۔ انویسٹرز نے یہ تماشا دیکھا تو فوراً وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ہم اس ڈیل سے دستبردار ہوتے ہیں، ہمیں ایسے فراڈی لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا، مسٹر احمد نے جاتے ہوئے کہا، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل گئے۔ اب ڈرائنگ روم میں صرف گھر کے افراد رہ گئے تھے۔ ارباز نے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور تایا کی طرف متوجہ ہوا۔ تایا ابو، مجھے افسوس ہے کہ بات یہاں تک پہنچی۔ میں دادا جان کی عزت کا پاس رکھتے ہوئے پولیس کو نہیں بلا رہا، ورنہ فراڈ اور اقدام قتل کے جرم میں آپ دونوں اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ تایا نے سر جھکا لیا۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ تم ہم سے یہ سب چھین لو گے؟ تایا نے کمزور آواز میں پوچھا۔ میں نے کچھ نہیں چھینا تایا ابو، میں نے صرف اپنا حق واپس لیا ہے جو آپ لوگ چوری کر رہے تھے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ عزت سے ریٹائر ہونا چاہتے ہیں اور گھر میں بزرگ بن کے رہنا چاہتے ہیں، یا پھر میں قانونی کارروائی کروں، ارباز نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ زہیب نے سہارے سے اٹھتے ہوئے ارباز کو نفرت سے دیکھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں ڈر بھی شامل تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ ارباز کے پاس سارے ثبوت ہیں اور اب وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ چلو شائستہ، ارباز نے شائستہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شائستہ نے فخر سے سر اٹھا کر ارباز کا ہاتھ تھاما اور دونوں تایا اور زہیب کو ان کی شکست کے ساتھ تنہا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ کمرے میں واپس آ کر ارباز صوفے پر ڈھیسا گیا۔ اس کا سارا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ وہ ایڈرینالین رش تھا جو اتنے سالوں بعد اس نے محسوس کیا تھا۔ شائستہ جلدی سے اس کے پاس آئی اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے ارباز کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ارباز، تم ٹھیک ہو؟ شائستہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارباز نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور پھر مسکرا کر شائستہ کی طرف دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں شائستہ، آج مجھے بہت ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے سینے سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ خوف جو مجھے 10 سال سے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، آج زہیب کو زمین پر گرا کر ختم ہو گیا۔ شائستہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے گال سے لگایا۔ تم نے کمال کر دیا ارباز، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے زہیب کو کیسے پلک جھپکتے ہی چت کر دیا۔ تم واقعی ایک چھپے رستم ہو۔ شائستہ کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ تم ڈر تو نہیں گئی؟ ارباز نے اس کی لٹ کان کے پیچھے کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو تم پر پیار آ رہا تھا کہ تم نے میری خاطر، ہمارے حق کی خاطر سٹینڈ لیا۔ آج مجھے لگا کہ میرا شوہر دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے، شائستہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارباز نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ ابھی تو صرف شروعات ہے بیگم، کل سے آفس کے معاملات مجھے خود سنبھالنے ہیں۔ زہیب نے جو گند مچایا ہے اسے صاف کرنے میں وقت لگے گا، مگر میں کر لوں گا۔ بس مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، میرا ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ شائستہ نے اس کے کاندھے پہ سر رکھ دیا۔ کمرے میں اب سکون تھا، ایک ایسا سکون جو طوفان گزر جانے کے بعد آتا ہے۔ اگلی صبح کا سورج ارباز کے لیے ایک نئی امید لے کر طلوع ہوا۔ ناشتے کی میز پر آج ایک عجیب منظر تھا۔ تایا اور زہیب موجود نہیں تھے۔ ملازم نے بتایا کہ وہ لوگ اپنے کمروں میں ہیں اور ناشتہ وہیں منگوایا ہے۔ ارباز نے پرسکون انداز میں ناشتہ کیا اور آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ شائستہ اس کا کوٹ لے کر کھڑی تھی۔ آج تم بہت ہینڈسم لگ رہے ہو، بالکل ایک ینگ CEO کی طرح۔ شائستہ نے اس کا کوٹ پہناتے ہوئے تعریف کی۔ شکریہ مسز CEO، ارباز نے شرارت سے کہا۔ ویسے آج مجھے ایک کام اور کرنا ہے۔ کیا؟ شائستہ نے پوچھا۔
تایا ابو اور زہیب کو ان کی نئی ذمہ داریاں سونپنی ہیں۔ میں انہیں گھر سے نہیں نکالوں گا کیونکہ یہ دادا جان کا گھر ہے، مگر اب وہ کمپنی میں مداخلت نہیں کر سکیں گے۔ ان کا خرچہ پانی بند نہیں ہوگا، مگر عیاشیاں بند ہو جائیں گی۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے ارباز۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہی اصل بہادری ہے۔ شائستہ نے اس کی ٹائی کی ناٹ درست کی۔ ارباز جب آفس پہنچا تو وہاں بھی خبر پہنچ چکی تھی۔ منشی جی گیٹ پر اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ پرانے وفادار ملازمین کی آنکھوں میں خوشی تھی کہ بالآخر کمپنی کی بھاگ دوڑ اصلی وارث کے ہاتھ میں آ گئی۔ ارباز نے سب سے پہلے منشی جی کو گلے لگایا۔ آپ کا شکریہ منشی جی، اگر آپ ساتھ نہ دیتے تو میں یہ جنگ نہیں جیت سکتا تھا۔ نہیں بیٹا جی، یہ تو میرا فرض تھا۔ آپ کے دادا نے مجھے پالا تھا، میں ان کی محنت کو برباد ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ منشی جی نے نم آنکھوں سے کہا۔ دن بھر ارباز فائلوں میں گم رہا۔ اسے اندازہ ہوا کہ زہیب نے کمپنی کا کتنا بیڑا غرق کیا ہے۔ بہت سے کلائنٹس ناراض تھے اور سپلائزرز کی پیمنٹس روکی ہوئی تھی۔ ارباز نے ایک ایک کر کے سب کو کال کی اور یقین دلایا کہ اب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو تھکا ہوا تھا مگر چہرے پر اطمینان تھا۔ شائستہ اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ کیسا رہا پہلا دن؟ بہت مصروف مگر اچھا تھا۔ لوگوں کا اعتماد بحال کرنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ ارباز نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ پلوشہ تھی، زہیب کی چھوٹی بہن۔ وہ ہمیشہ ارباز کا مذاق اڑاتی تھی اور اسے گنگا کہتی تھی۔ آج وہ دروازے پر جھجکتی ہوئی کھڑی تھی۔ اندر آ جاؤ پلوشہ، ارباز نے نرمی سے کہا۔ پلوشہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندر آئی اور نظریں جھکا لیں۔ ارباز بھائی مجھے معاف کر دیں، میں نے ہمیشہ آپ کا دل دکھایا، آپ کا مذاق اڑایا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی اور ڈیڈ آپ کے ساتھ اتنا برا کر رہے ہیں۔ پلوشہ کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ ارباز مسکرایا اور اٹھ کر پلوشہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں پلوشہ، تم میری چھوٹی بہن ہو، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ اب ہم سب کو مل کر رہنا ہے، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ پلوشہ نے حیرت سے ارباز کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارباز اتنا بڑا دل رکھتا ہے۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ ارباز کا شکریہ ادا کیا اور چلی گئی۔ دیکھا تم نے؟ ارباز نے شائستہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ طاقت صرف گرانے میں نہیں ہوتی، معاف کرنے میں بھی ہوتی ہے۔ آج پلوشہ کی آنکھوں میں میرے لیے جو عزت تھی وہ میرے لیے زہیب کو ہرانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ شائستہ نے پیار بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ تم واقعی ہیرو ہو ارباز، نہ صرف میرے بلکہ ان سب کے۔ ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے شائستہ، ابھی بہت کچھ ٹھیک کرنا باقی ہے۔ زہیب آسانی سے باز نہیں آئے گا، مجھے پتا ہے وہ سانپ ہے، ڈسے گا ضرور، مگر اب میں تیار ہوں۔ ارباز کی آنکھوں میں عزم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جنگ جیت لی گئی ہے مگر امن برقرار رکھنا زیادہ مشکل مرحلہ تھا۔ اگلے چند دن گھر میں ایک خاموش انقلاب کی طرح گزرے۔ وہ گھر جہاں کبھی زہیب کے کہے اور تایا کا روب گونجتا تھا، اب وہاں ایک سنجیدہ سکون تھا۔ ارباز صبح سویرے آفس جاتا اور رات کے واپس آتا۔ اس کی غیر موجودگی میں گھر کا نظام شائستہ نے سنبھال لیا تھا۔ ایک رات ارباز کافی تھکا ہارا گھر لوٹا۔ اس نے ٹائی ڈھیلی کی اور صوفے پر ڈھہ گیا۔ شائستہ فوراً پانی کا گلاس لے کر آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بہت تھک گئے ہو آج؟ شائستہ نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، زہیب نے اکاؤنٹس کا جو حشر کیا ہے اسے سیدھا کرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ ہر فائل میں کوئی نہ کوئی گھپلا نکل رہا ہے۔ سپلائزرز کا اعتماد بحال کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ ارباز نے پانی پی کر گلاس ٹیبل پہ رکھا اور شائستہ کا ہاتھ تھام لیا۔ تم بتاؤ، گھر میں سب خیریت ہے؟ تایا ابو اور زہیب کا کیا حال ہے؟ وہ دونوں اپنے کمروں سے کم ہی نکلتے ہیں۔ تایا ابو تو بالکل خاموش ہو گئے ہیں، کھانا بھی بمشکل کھاتے ہیں، مگر زہیب… شائستہ رک گئی۔ کیا کیا زہیب نے؟ ارباز سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ عجیب نظروں سے سب کو گھورتا رہتا ہے۔ آج میں کچن میں تھی تو پانی لینے آیا تھا، مجھے دیکھ کر ہنسا اور بولا کہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات۔ ارباز کو کہنا زیادہ خوش نہ ہو، بازی کبھی بھی پلٹ سکتی ہے، شائستہ نے تشویش سے بتایا۔ ارباز کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ ہارا ہوا جواری ہے شائستہ، وہ اپنی شکست تسلیم نہیں کر پا رہا۔ وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا کیونکہ سانپ کی فطرت ہے ڈسنا، چاہے وہ ادموا ہی کیوں نہ ہو۔ تمہیں خطرہ تو نہیں؟ شائستہ نے اس کا ہاتھ زور سے بھینچا۔ مجھے نہیں،
اسے خود سے خطرہ ہے۔ میں نے اسے رسی ڈھیلی دی ہوئی ہے تاکہ وہ اپنی آخری چال چل لے اور میں اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکالنے کا جواز پا سکوں۔ اگلے دن آفس میں ارباز ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ جب منشی جی گھبرائے ہوئے اندر آئے، صاحب جی گودام سے خبر آئی ہے کہ مال کی لوڈنگ روک دی گئی ہے۔ لیبر یونین نے ہڑتال کر دی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ارباز نے سکون سے پوچھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پچھلے 3 ماہ کی تنخواہیں نہیں ملیں، حالانکہ ریکارڈ کے مطابق ادائیگی ہو چکی ہے۔ لیڈر کہہ رہا ہے کہ زہیب صاحب نے بولا تھا تنخواہ ارباز دے گا اور اب وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ وہ لوگ فیکٹری کے باہر توڑ پھوڑ کرنے والے ہیں۔ ارباز سمجھ گیا یہ زہیب کی آخری چال تھی۔ وہ ورکرز کو بھڑکا کر ارباز کے ساکھ خراب کرنا چاہتا تھا۔ گاڑی نکلوائیں منشی جی۔ ارباز فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ فیکٹری کے باہر مزدور نعرے لگا رہے تھے۔ ماحول کافی کشیدہ تھا۔ ارباز گاڑی سے اترا تو کچھ مزدور غصے میں اس کی طرف بڑھے۔ سیکیورٹی گارڈز نے انہیں روکنا چاہا، مگر ارباز نے ہاتھ کے اشارے سے گارڈز کو منع کر دیا۔ وہ سیدھا ہجوم کے بیچ میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، شور مچانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ارباز کی گرجدار آواز پر مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ لوگوں کی تنخواہیں نہیں ملیں، حالانکہ کمپنی کے کھاتے سے پیسے نکل چکے ہیں۔ یہ پیسے کہاں گئے؟ یہ میں بھی جانتا ہوں اور شاید آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں۔ مزدور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل شام تک آپ سب کی رکی ہوئی تنخواہیں بونس کے ساتھ ادا کر دی جائیں گی۔ مجھے آپ لوگوں کی محنت کا احساس ہے۔ آپ لوگ میرے بازو ہیں۔ اگر میں مالک ہوں تو آپ اس گھر کا حصہ ہیں۔ ارباز کا انداز اتنا مخلصانہ تھا کہ مزدوروں کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یونین لیڈر نے آگے بڑھ کر ارباز سے مصافحہ کیا۔ ہمیں زہیب صاحب نے کہا تھا کہ آپ کمپنی بند کر رہے ہیں اور ہمیں نکال رہے ہیں۔ زہیب صاحب کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب یہاں صرف وہ ہوگا جو حق اور سچ پر مبنی ہے۔ آپ لوگ کام شروع کریں۔ آپ کا حق آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ ارباز نے معاملہ سنبھال لیا تھا۔ زہیب کا یہ وار بھی خالی گیا۔ رات کو گھر میں خاموشی تھی۔ ارباز اپنے کمرے کی بجائے اسٹڈی میں موجود تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اسٹڈی کا دروازہ کھلا چھوڑا تھا اور لائٹ آف کر دی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا اندھیرے میں کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے 2 بجے ہال میں قدموں کی آہٹ ابھری۔ کوئی بہت آہستگی سے اسٹڈی کی طرف آ رہا تھا۔ ارباز نے اپنی سانسیں روک لیں۔ ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ وہ سیدھا دیوار میں نصب سیف کی طرف گیا۔ یہ زہیب تھا۔ اس کے کاندھے پہ ایک بیگ لٹک رہا تھا۔ اس نے سیف کا کوڈ ملایا جو اسے پہلے سے معلوم تھا، کیونکہ ارباز نے کوڈ تبدیل نہیں کیا تھا۔ یہ بھی اس کے پلان کا حصہ تھا۔ سیف کھلنے کی آواز آئی۔ زہیب نے جلدی جلدی اندر سے کیش اور زیورات کے ڈبے نکال کر بیگ میں بھرنا شروع کیے۔ یہ سب میرا ہے، سب میرا حق ہے، زہیب بڑبڑایا۔ اس کی آواز میں پاگل پن تھا۔ جب وہ بیگ بھر چکا اور مڑنے لگا تو اچانک کمرے کی لائٹس آن ہو گئیں۔ زہیب کی آنکھیں چندیا گئیں۔ کہیں جا رہے ہیں زہیب بھائی؟ ارباز کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ زہیب کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ارباز کو دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زہیب ہکلایا۔ میں اپنے گھر کی چوکیداری کر رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ چور گھر کے اندر ہی ہے۔ ارباز نے کافی کا گھونٹ بھرا اور کھڑا ہو گیا۔ افسوس زہیب بھائی، افسوس۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، مگر آپ تو گرتے ہی چلے گئے۔ پہلے فراڈ، پھر مزدوروں کو بھڑکانا اور اب اپنے ہی گھر میں چوری۔ یہ چوری نہیں ہے، یہ میرا پیسہ ہے۔ اس جائیداد پر میرا حق ہے، زہیب نے چیخ کر کہا۔ اس کا چہرہ بگڑ چکا تھا۔ حق محنت سے ملتا ہے زہیب، چوری سے نہیں۔ ارباز آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ آج تم نے اپنی عزت کا آخری ٹکڑا بھی گنوا دیا۔ زہیب نے اچانک جیب سے ایک فولڈنگ چاقو نکال لیا۔ پیچھے ہٹ جاؤ ارباز، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور پھر یہ سارا پیسہ لے کر چلا جاؤں گا۔ زہیب کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ ارباز رکا نہیں۔ وہ زہیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آگے بڑھتا رہا۔ چلاؤ چاقو، اگر تم میں ہمت ہے تو چلاؤ، مگر یاد رکھنا میں وہ 10 سال پرانا ڈرا ہوا بچہ نہیں ہوں۔ زہیب کا ہاتھ کانپنے لگا۔ ارباز کا اعتماد اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس نے جھلاتے ہوئے وار کرنا چاہا،
مگر ارباز تیار تھا۔ اس نے پھرتی سے زہیب کی کلائی پکڑی اور ہلکا سا مروڑا۔ چاقو زمین پہ گر گیا۔ ارباز نے زہیب کو دھکا دیا تو وہ صوفے پہ جا گرا۔ اسی وقت دروازے پر شائستہ اور تایا ابو آ گئے۔ شور سن کر ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ تایا ابو نے زمین پر بکھرے زیورات اور نوٹ دیکھے، پھر زہیب کو دیکھا جو ہانپ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تایا ابو کی آواز لرز گئی۔ دیکھ لیں تایا ابو، آپ کا لاڈلا بیٹا گھر کا صفایا کر کے بھاگ رہا تھا، ارباز نے افسوس سے کہا۔ تایا ابو بے یقینی سے زہیب کی طرف بڑھے۔ زہیب، تم چوری کر رہے تھے اپنے ہی گھر میں؟ زہیب نے سر جھکا لیا۔ تایا ابو نے ایک زوردار تھپڑ زہیب کے چہرے پر مارا۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا تھپڑ تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مارا تھا۔ تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ ارباز نالائق ہے، مگر نالائق اور کمینے تم نکلے۔ تم نے میری تربیت پر پانی پھیر دیا۔ تایا ابو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے بوڑھے شخص لگ رہے تھے۔ ارباز آگے بڑھا اور تایا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ سنبھالے خود کو تایا ابو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تایا نے شرمندہ نظروں سے ارباز کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ میں اندھا ہو گیا تھا بیٹے کی محبت میں نے تمہارا حق کھایا، تمہیں دبایا، مگر آج مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ خون وہی ہوتا ہے جو مشکل میں کام آئے، اور تم نے مجھے آج بھی ذلت سے بچا لیا۔ ارباز نے تایا کو گلے لگا لیا۔ آپ میرے باپ کی جگہ ہیں تایا ابو، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ پھر ارباز زہیب کی طرف مڑا جو اب خاموش بیٹھا تھا۔ زہیب، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ابھی پولیس آئے گی اور تم چوری اور اقدام قتل کے کیس میں جیل جاؤ گے، یا پھر تم کل صبح کی فلائٹ سے ملک چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ وہاں جا کر کوئی نوکری کرو، محنت کرو اور ایک عام انسان کی طرح جینا سیکھو۔ تمہیں ماہانہ خرچہ ملتا رہے گا، مگر اس گھر اور بزنس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ زہیب نے سر اٹھا کر ارباز کو دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں تھی، بلکہ شکست تسلیم کرنے کا تاثر تھا۔ میں جاؤں گا ارباز، میں یہاں نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا، زہیب نے دھیمی آواز میں کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کی چال میں وہ اکڑ باقی نہیں رہی تھی۔ شائستہ نے آگے بڑھ کر ارباز کا بازو تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں ارباز کے لیے بے پناہ محبت اور فخر تھا۔ تم نے آج صرف گھر نہیں بچایا، رشتے بھی بچا لیے۔ ارباز نے مسکرا کر شائستہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ سب تمہارے یقین کی بدولت ہے شائستہ۔ اگر تم میرا سہارا نہ بنتی تو شاید میں آج بھی وہی خاموش اور ڈرپوک ارباز ہوتا۔ اگلی صبح زہیب گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ گھر کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ وہ تناؤ، وہ سازشیں اور وہ خوف سب زہیب کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے۔ تایا ابو اب زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں عبادت میں گزارتے یا پھر گارڈن میں بیٹھے رہتے۔ انہوں نے گھر کے تمام معاملات خوشی خوشی ارباز اور شائستہ کے حوالے کر دیے۔ شام کے وقت ارباز اور شائستہ لان میں چائے پی رہے تھے۔ پلوشہ بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ بھابھی، آپ کو پتہ ہے ارباز بھائی بچپن میں کتنے شرارتی ہوتے تھے، پلوشہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ واقعی؟ مجھے تو لگتا ہے یہ پیدائشی سنجیدہ ہیں، شائستہ نے ارباز کو چھیڑا۔ ارباز نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ وقت انسان کو بدل دیتا ہے، مگر جب اپنے ساتھ ہوں تو انسان پھر سے وہی بن جاتا ہے جو وہ اصل میں ہوتا ہے۔ گھر کا یہ خوشگوار ماحول اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ طوفان گزر چکا ہے اور اب صرف ٹھنڈی ہوا کے جھونکے باقی ہیں۔ ارباز نے شائستہ کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے بتایا کہ اب زندگی خوبصورت ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھرنے لگتے ہیں، اور جب گھر میں سکون ہو تو یہ عمل اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ زہیب کے جانے کے بعد گھر کی فضا ایسے نکھر گئی جیسے طوفانی بارش کے بعد آسمان صاف ہو جاتا ہے۔ وہ گھر جہاں پہلے سازشوں کی سرگوشیاں ہوتی تھیں، اب وہاں قہقہوں کی کھنکھناہٹ تھی۔ کچھ ماہ بعد کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ پلوشہ، جو کبھی ارباز کو دیکھ کر راستہ بدل لیتی تھی یا اس پر طنزیہ جملے کستی، اب ڈرائنگ روم میں بیٹھی ارباز کے سامنے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ ارباز بھائی، مجھے مارکیٹنگ کے اس پروجیکٹ میں سمجھ نہیں آ رہی، پلیز تھوڑی مدد کر دیں، پلوشہ نے عاجزی سے کہا۔ ارباز نے فائل سے نظر ہٹا کر مسکراتے ہوئے پلوشہ کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں بڑا پن اور شفقت تھی۔ لاؤ دکھاؤ کیا مشکل ہے؟ مارکیٹنگ تو بہت دلچسپ سبجیکٹ ہے گڑیا۔ شائستہ کچن سے چائے کی ٹرے لے کر آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل کو عجیب سا سکون ملا۔
ارباز نے نہ صرف کمپنی کو سنبھالا تھا بلکہ بکھرے ہوئے رشتوں کو بھی سمیٹ لیا تھا۔ اس نے اپنی طاقت کا استعمال کسی کو کچلنے کے لیے نہیں بلکہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے کیا تھا۔ تایا ابو اب زیادہ تر وقت گارڈن میں اپنی آرامدہ کرسی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھتے رہتے۔ ان کی کمر جھک گئی تھی مگر چہرے پر اب وہ تکبر نہیں تھا بلکہ ایک گہرا پچھتاوا اور پھر اس پچھتاوے کے بعد ملنے والا سکون تھا۔ وہ اکثر ارباز کو دیکھ کر دعائیں دیتے، شاید وہ اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر رہے تھے۔ شام کا وقت تھا۔ ارباز اور شائستہ اپنی پسندیدہ جگہ یعنی چھت پر بنے ٹیرس پہ کھڑے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو شائستہ کے آنچل کو لہرا رہی تھی۔ ارباز نے ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ہوئے گہرا سانس لیا اور شہر کی روشنیوں کو دیکھا۔ کبھی سوچا تھا کہ زندگی اتنی پرسکون ہو جائے گی؟ ارباز نے شائستہ کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ شائستہ نے مسکرا کر اس کے بازو پہ سر رکھ دیا۔ سچ کہوں، شادی کی پہلی رات مجھے لگا تھا کہ میری زندگی جہنم بن گئی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ بن گئی ہوں جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ میری کیا کرے گا؟ شائستہ نے ہنستے ہوئے اعتراف کیا۔ اور اب؟ ارباز نے شرارت سے ابرو اچکایا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں۔ تم نے ثابت کر دیا کہ مرد کی اصل طاقت اس کے بازوؤں میں نہیں، اس کے ظرف اور صبر میں ہوتی ہے۔ تم نے خاموشی سے جو جنگ لڑی، وہ شور مچانے والے کبھی نہیں لڑ سکتے۔ ارباز نے نرمی سے شائستہ کا ہاتھ تھام لیا اور اسے چوم لیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا شائستہ۔ اگر تم اس رات مجھ پر غصہ نہ کرتی، مجھے جھنجھوڑتی نہیں، تو شاید میں اب بھی اسی کھول میں بند ہوتا۔ تم میری طاقت ہو، میرا یقین ہو۔ شائستہ کے گال تمتما اٹھے۔ اچھا بس اب زیادہ تعریف نہ کریں، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد شائستہ کمرے میں آئی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک اور گھبراہٹ کا ملا جلا تاثر تھا۔ ارباز بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کتاب پڑھ رہا تھا۔ شائستہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارباز، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شائستہ کی آواز میں لرزش تھی۔ ارباز نے فوراً کتاب بند کی اور سیدھا ہو گیا۔ کیا ہوا شائستہ؟ سب خیریت تو ہے؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ ارباز نے فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ شائستہ نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی مٹھی کھولی جس میں ایک چھوٹی سی سٹرپ تھی۔ اس نے وہ سٹرپ ارباز کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ ارباز نے نہ سمجھی سے دیکھا اور پھر جیسے ہی اسے سمجھ آئی اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ شائستہ، کیا یہ سچ ہے؟ ارباز کی آواز خوشی سے بھر آئی ہوئی تھی۔ ہاں ارباز، ہم ماں باپ بننے والے ہیں، شائستہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ ارباز کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے بے اختیار کتاب ایک طرف اچھالی۔ وہ اس خبر کو جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے، اس کی نسل آگے بڑھنے والی ہے، ایک ننھی جان جو اسے بابا کہے گی۔ او میرے خدایا، شائستہ، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ ارباز نے جذباتی ہو کر شائستہ کو گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ زہیب کو ہرا کر میں نے سب کچھ پا لیا، مگر یہ جیت سب سے بڑی ہے۔ ارباز نے شائستہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں بابا بننے والا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بیڈ پر بیٹھے مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اگر لڑکا ہوا تو ہم اسے کرکٹر بنائیں گے، بالکل تمہاری طرح، شائستہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، ارباز نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم اسے ایک اچھا انسان بنائیں گے، اسے سکھائیں گے کہ غصہ طاقت نہیں کمزوری ہے، اسے سکھائیں گے کہ معاف کرنا بدلہ لینے سے زیادہ مشکل مگر بہتر ہوتا ہے۔ شائستہ نے محبت بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارباز دنیا کا بہترین باپ ثابت ہوگا۔ کچھ ماہ بعد گھر کا ماحول مزید خوشگوار ہو چکا تھا۔ شائستہ کی طبیعت کی وجہ سے ارباز اس کا بہت خیال رکھتا۔ وہ وقت سے پہلے آفس سے آ جاتا اور شائستہ کے ساتھ وقت گزارتا۔ ایک دن شائستہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی جب ارباز کمرے میں آیا۔ وہ آج بہت خوش لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے مسٹر ارباز شاہ، آج کل آپ بہت مسکراتے رہتے ہیں۔ شائستہ نے آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہ مسکراؤں، میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، گھر، عزت، کاروبار اور سب سے بڑھ کر تم۔ ارباز نے پیچھے سے آ کر اس کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ اتنے میں پلوشا نیچے سے آواز دیتی ہوئی آئی۔
بھابھی تایا ابو بلا رہے ہیں، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ کا وقت ہو گیا ہے۔ ارباز نے جلدی سے شائستہ کی چادر اٹھائی اور اسے اڑائی۔ چلو، ننھے مہمان کا چیک اپ کروانا ہے۔ شائستہ مسکرائی اور ارباز کا بازو تھام لیا۔ وہ دونوں نیچے اترے تو تایا ابو اور پلوشہ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ارے آرام سے بیٹا، دھیان سے، تایا ابو نے شائستہ کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھ فکر سے کہا۔ فکر نہ کریں تایا ابو، میں ہوں نا، ارباز نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب شائستہ کو محسوس ہوا کہ ان کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ وہ تمام طوفان، وہ تمام سازشیں اب ماضی کا قصہ بن چکی تھی۔ چیک اپ سے واپسی پر دونوں بہت خوش تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند ہیں۔ گھر پہنچ کر ارباز نے خوشی میں شائستہ کو اچانک گود میں اٹھا لیا۔ ارے ارباز، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا، شائستہ نے گھبرا کر کہا، حالانکہ اس کے لبوں پر ہنسی تھی۔ دیکھنے دو، میری بیوی ہے اور میرا بچہ، ارباز نے بے ساختہ کہا لگایا اور اسے کمرے کے وسط میں لا کر کھڑا کیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری۔ اس نے اپنی آواز کو دھیما کیا اور جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ بولا، لگتا ہے اب مجھے پھر سے شرمیلا بننا پڑے گا تاکہ ہمارے بچے کو لگے کہ اس کا باپ بہت شریف ہے۔ شائستہ اس کی اداکاری پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم نہیں سدھر سکتے ارباز۔ نہیں، اب نہیں سدھرنا، اب تو بس جینا ہے کھل کر اور بے خوف ہو کر۔ شائستہ نے ہنستے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ارباز نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ کھڑکی سے باہر چاند مسکرا رہا تھا اور کمرے میں سکون اور محبت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی زندگی اب اعتماد اور محبت کے سائے میں پروان چڑھنے لگی تھی، جہاں کوئی خوف، کوئی ماضی کا سایہ انہیں جدا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خاموش طوفان اب تھم چکا تھا اور اس کے بعد آنے والی زندگی ایک خوبصورت سویرے کی مانند روشن تھی۔ وسلام۔